بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج پاکستانی شہزادوں نے بروز جمعۃ المبارک پوری پاکستانی قوم کو دی ہے بڑی خوشخبری، اور دہلی سے کابل تک اس وقت صف ماتم بچھ چکی ہے۔ ناظرین، 40 اڑا دیے ہیں اور جس میں سے 25 جو ہیں وہ افغانی ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی خبر ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی افغانستان کے اندر کچھ غیر معمولی کارروائیاں جو ہیں وہ انجام دی گئی ہیں، اور اس میں ناظرین افغانستان کی جو قیادت ہے اس میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ ہیبت اللہ اخوندزادہ کے جو احکامات ہیں وہ آرمی چیف نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد حقانی جو ہے اس کا بھی پھڈا پڑ گیا ہے، اور اس وقت ناظرین وہاں پہ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے لیول پر دہشت گردانہ کارروائیوں کی پلاننگ چل رہی تھی، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ دہشت گردوں کی بڑی تعداد یکدم اب پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوگی۔ اور اب ہوا یہ کہ جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں، چونکہ ان کا ناظرین اس وقت جو پیچھے سے ان کو مدد ملتی ہے اس کو پاک فوج نے کٹ کر دیا ہے، سمگلنگ کے ذریعے اور اغوا برائے تاوان، اور اس کے بعد منشیات فروشی، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ان کا انکم کا ذریعہ تھیں، اور اسی کے ذریعے ان کو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی تھی۔ اس پر بارڈر بند ہونے کے بعد کافی حد تک کنٹرول کیا گیا، اور جو افغانی شہری ہیں ان کے واپس جانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں اور بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی کامیابیاں ملی ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 60% اس وقت دہشت گردانہ کارروائیاں پاکستان میں سٹاپ ہوئی ہیں۔ اب دہشت گردوں نے کیا ناظرین، بہت بڑی تعداد میں انہوں نے پلاننگ کر کے خاران کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پر بینک لوٹے، اور وہاں پہ جو آبادیاں ہیں ان کو شدید خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بر وقت موقع پر پہنچی اور ان کے گھنونے منصوبے نہ صرف ناکام بنائے بلکہ دہشت گردوں کے ساتھ ناظرین ہونے والی فائٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ 40 دہشت گرد اس وقت جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بہترین حکمت عملی کے تحت جو اس وقت پاکستان کی فوج کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ 5 جو جوان ہیں اور آفیسر، اس میں ایک لیفٹننٹ کرنل بھی، ایک میجر بھی، اور 3 جوان جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، لیکن ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو سب سے اہم اس آپریشن کے اندر چیز کی گئی وہ یہ تھی کہ چاروں جانب سے دہشت گردوں کو گھیر لیا گیا، اور جو ان کی جانب سے ہمیشہ کیا جاتا ہے جی کہ آ کے تو کسی جگہ پہ بڑے جتھوں کی صورت میں آ کے ایک دفعہ کنٹرول حاصل کیا اور پھر اس کی ویڈیوز بنا کے تو اپنے آقاؤں کو سینڈ کر دی، دیکھیں ہم نے یرغمال بنا لیا ہے پاکستان کے ان علاقوں کو، اور فوج کی اس علاقے کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی یا پھر سیکیورٹی اداروں کی کوئی بھی ریٹ قائم نہیں ہے۔ لیکن ناظرین اب ہوا یہ کہ ان کو چاروں جانب سے گھیر کر ان کے خلاف آپریشن کیا گیا، اور 40 میں سے 25 جو ہیں وہ ناظرین افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، افغانی شہری ہیں جو کہ اس کنفلکٹ کے دوران مارے گئے ہیں۔ اور ناظرین دہشت گردوں کے 3 بڑے کی کمانڈر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی ٹاپ کمانڈ جو ہے وہ اس میں پکڑی گئی ہے۔ گرفتاریاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی آپریشن کے اندر جو گرفتاریاں ہوتی ہیں کی کمانڈ کی وہ بہت غیر معمولی ہوتی ہیں، اور اب جو انٹیلیجنس بیس آپریشن اس کے بعد شروع ہوں گے، کیونکہ ان سے جب بڑے پیمانے پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور ان سے جو حقائق سامنے آئیں گے اس میں دہشت گردوں کی بہت بڑی تعداد ماری جاتی ہے، اور ان کا پکڑا جانا جو ہے یہ دشمن کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ ناظرین اس وقت بھارت افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف ہر طرح کا حربہ آزمانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی بھارت کو بھی بڑا جھٹکا لگ چکا ہے کیونکہ افغانی جو ہیں وہ اپنا تمام تر وزن بھارت کے پلڑے میں ڈال چکے تھے، اور بھارت نے ان کے ساتھ تجارت جو ہے وہ فوری طور پہ بند کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ امریکہ نے جو چابہار ہے اس کے حوالے سے اور بھارت کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ تقریباً $120 ملین انہوں نے ناظرین چابہار میں خرچ کیے تھے، اور اب جو ہے وہ تجارت بھی بند ہوئی، اور ادھر سے جو فنڈنگ پہنچنی ہے وہ تو خیر بٹ کوائن کے ذریعے بھی یہ ابھی دہشت گردوں کی فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کے ذریعے بھی ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے بھی ان کو پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اور اب جو اس سلسلے میں بھارت کو بڑا دھچکا لگا ہے کہ ان کے جو جتنی بھی ٹاپ کمانڈ اس وقت پاکستان کے اندر بلوچستان کے علاقے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے
پاکستان کے اندر ترقی کے منصوبوں کو روکنے کے لیے لانچ کیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے مارے جا چکے ہیں۔ ان 40 دہشت گردوں کے علاوہ ناظرین بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے، سرچ آپریشن جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اور بھی بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ تو ناظرین اس وقت جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ فوج کے ساتھ جو مقامی آبادیاں ہیں وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں، اور انہوں نے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دہشت گردوں کو گھیرا گیا ہے تو انہوں نے انہیں آنے دیا، انہیں ایریا کے اندر مکمل طور پہ جب کنٹرول میں آ گئے تو پھر جو ہے وہ چاروں جانب سے گھیرا ڈالنے اور ان کو انگیج کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، افغانستان کے اندر اس وقت جو افغان طالبان کی قیادت ہے، بی بی سی نے ابھی کل جو ہے وہ ایک پوری رپورٹ چھاپی ہے اس بارے میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ملا ہیبت اللہ اخونزادہ ہے اس کی عملداری اور اس کے جو احکامات ہیں اس کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ناظرین کھلے عام آپ کو پتا ہے کہ اپنے اختلافات کا اظہار جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک جو کہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی ہے انہوں نے اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کی جو حکومت ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹک سکتی۔ اور اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو قاری فصیح الدین فطرت ہے، ان کے آرمی چیف ہیں، انہوں نے ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ احکامات کس قسم کے دیے گئے تھے؟ کیا انہوں نے جس طرح سے حالیہ دنوں کے دوران بھونڈے قسم کے دعوے تاجکستان کے اوپر کیے تھے، تاجکستان کی سرحدی علاقوں پہ کیے تھے کہ وہ افغانستان کا حصہ ہے، کیا اس حوالے سے انکار کیا گیا ہے، یا پھر ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے، یا جو بھی معاملات ہیں، لیکن انہوں نے کچھ بڑے احکامات ماننے سے انکار کیا ہے، جس کے بعد جو ان کے وزیر دفاع ہے یہ جو ملا عمر کے بیٹا ملا یعقوب، اس کے اور ان کے درمیان بھی اختلافات ہوئے ہیں، ان کی بلا کے کافی زیادہ سرزنش کی گئی ہے جو وزیر دفاع ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو حقانی ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو بالکل سامنے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم قابل قبول اور بڑی معتدل قسم کی سیاست کرنے والے طالبان ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ شرف قبولیت جو ہے وہ بخشا جائے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو افغان طالبان حکومت ہے وہ 880 ملین ڈالر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ 800 ارب ڈالر تک جو ہے 800 ملین ڈالر تک جو ہے وہ امریکہ نے کہا کہ بگرام ایئر بیس ہمارے حوالے کر دو، اور بتایا جا رہا ہے کہ بگرام ایئر بیس حوالے بھی کی جا چکی ہے ایران کے خلاف حملوں میں استعمال ہونے کے لیے۔ اور اس وقت جو مختلف قسم کے انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے کافی زیادہ اختلافات ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیبت اللہ اخونزادہ ہے اس کی طالبان کی جو مختلف ایریاز کے اندر کمانڈ ہے انہوں نے بھی احکامات ماننے سے انکار کیا۔ اور ناظرین کچھ ٹائم پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پورا صوبہ جو ہے اس کی جو کمانڈ ہے اس نے ریزائن کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے احکامات نہیں مانیں گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے سے شدید خوف ان کو پیدا ہو چکا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ابھی بالکل ان کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے ISI وہ کافی زیادہ ہولڈ رکھتی ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک افغانستان کے اندر بڑا مضبوط ہے۔ تو پہلے کی اطلاعات مل چکی تھی کہ یہ آپس میں لڑ کے مریں گے، پاکستان کو اس گند کے اندر جو ہے وہ ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گند ہے اور اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ پاکستان نے صرف بارڈر بند کیا، اس کے بعد انہیں کہا جی کہ ہم اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپس میں لڑ کے ابھی مریں گے، اور اب وہی صورتحال ناظرین سامنے آ رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارس۔